ہمارا طریقہ بہتر ہے یا محمد کا طریقہ؟ تمہارا طریقہ ان کے طریقے سے بہتر ہے۔ اسلامی تاریخ کے عسکری اور سیاسی ارتقاء میں سن 5 ہجری 627 عیسوی غزوہ خندق ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ یہ وہ مارکہ ہے جہاں سے مسلمانوں کی پوزیشن محض دفاع تک نہیں بلکہ وہ ایک مضبوط اور منظم قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ قرآن کریم میں اس جنگ کو جنگ احزاب کا نام دیا گیا اور اس نام کی وجہ بہت اہم ہے۔ ہم محمد سے اکیلے نہیں نپٹ سکتے، کیونکہ اس مارکے میں پہلی بار جزیرے عرب کی تمام کفر طاقتیں، مشرکین، یہودی، بدوی قبائل سارے کے سارے ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد ہو گئے۔ اس بار فائٹ صرف مکہ نہیں کرے گا بلکہ پورا عرب کرے گا۔ یہ جنگ صرف دو فوجوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں تھی بلکہ مدینے کی ریاست کے وجود اور بقا کا سوال بن چکا تھا۔ دشمنوں کا ہدف بالکل واضح تھا کہ اسلام کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم غزوہ خندق کے پس منظر، اسباب، عسکری حکمت عملی، سفارتی چالوں اور اس کے تاریخی نتائج کو آسان مگر تحقیقی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر یہ بات کہ کس طرح محض 3000 مسلمانوں نے 10,000 سے زائد متحدہ لشکر کو ناکام بنا دیا۔ غزوہ خندق کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ۔ ابتدا میں یہ قبائل جو ایک ڈیل رسول اللہ نے کی تھی جسے میثاق مدینہ کہا جاتا تھا، اس کے تحت یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر ان کے دل کے اندر رعب، خوف اور حسد پیدا ہو گیا۔ یہ تو دن بدن مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ سن 4 ہجری میں بنو نضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور کھلم کھلا وہ جو ڈیل تھی، وہ معاہدہ تھا، اسے توڑ دیا۔ نتیجتاً انہیں مدینے سے جلا وطن کر کے خیبر کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہی جلا وطنی ان کو نکالنا آگے چل کر غزوہ خندق کی بنیاد بن گئی۔ خیبر پہنچنے کے بعد بنو نضیر کے جو سردار تھے، حی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی، ان لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا، یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو اکیلے شکست دینا ممکن نہیں، سے اکیلے نہیں نپٹ سکتے ہیں، ہمیں مکہ والوں سے ہاتھ ملانا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے وہ مکہ پہنچے اور قریش کو جنگ پر آمادہ کیا۔ قریش پہلے سے ہی بدر اور احد کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اپنی تجارتی راہوں کے لیے بے چین تھے، اس لیے انہوں نے اس اتحاد کو فوراً قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی جزیرے عرب کے مختلف قبائل پر مشتمل ایک عظیم لشکر مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، صورتحال بہت نازک ہو چکی تھی، کیونکہ دشمن کی تعداد 10,000 سے زائد تھی اور مسلمانوں کے پاس صرف 3,000 مجاہدین تھے۔ ایسی حالت میں کھلے میدان میں جنگ کرنا اپنے آپ کو خود سے تباہی کے حوالے کرنے کے برابر تھا۔ ایسے سنگین لمحے میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا قائم کی، سارے صحابہ کو بلایا اور مشورہ لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حالات پر غور کیا، مگر کوئی ایسی تجویز پیش نہ آئی جس سے یہ عظیم خطرہ جو بڑھ رہا تھا اس سے نپٹا جا سکے۔ اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم حکمت عملی پیش کی۔ حضرت سلمان ایران کے رہنے والے تھے اور ایران کے جنگی طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا، اپنے اور مشرقین کے بیچ ایک بڑا سا خندق کھود دیا جائے تاکہ وہ ادھر نہ آ سکیں۔ یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا۔ عرب جنگ کے عادی تھے، لیکن اس طرح کی جنگ انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ کھلے میدان میں جنگ کرنا جانتے تھے۔ مدینہ منورہ کا جغرافیائی حصہ جو تھا اسے بڑی ہی حکمت کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ ایسٹ اور ویسٹ میں پتھریلے علاقے تھے جنہیں حرہ کہا جاتا تھا۔ یہ نکیلے اور سخت پتھر ایسے تھے جہاں سے ایک فوج کا گزرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جنوب میں باغات، کھجور کے جھنڈ اور آبادی تھی جو خود ایک دفاعی حصار تھا۔ صرف شمال کی جانب کھلا میدان تھا جہاں سے دشمن آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ خندق صرف شمالی حصے میں کھودی جائے تاکہ دشمنوں کا مدینے کے اندر داخل ہونا ناممکن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے گروہ بنائے اور انہیں 40 ہاتھ زمین کھودنے کا حکم دیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کدال اٹھاتے اور خندق میں صحابہ کے ساتھ کام کرتے۔ خندق کی کھدائی کے وقت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو یقین سے بھر دیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک مقام پر ایک انتہائی سفید بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ نے پوری طاقت سے اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی، کدالیں ٹوٹ گئی مگر وہ چٹان اسی طریقے سے قائم رہی۔ آخرکار یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی، بسم اللہ پڑھ کر
اس چٹان کے اوپر ضرب لگائی۔ پہلی ہی چوٹ پر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا اور ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کے سرخ محلات دکھائے گئے۔ پھر دوسری ضرب ماری اور مزید حصہ ٹوٹا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کے سفید محلات دکھائے گئے۔ اور تیسری ضرب پر مکمل چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کے دروازے اور صنعاء کے محلات دکھائے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان خود ایک شدید خطرے کے عالم میں تھے، بھوک اور پیاس کے عالم میں خندق کے پیچھے کھڑے تھے۔ ایسے عالم میں عالمی فتوحات کی بشارتیں دینا دراصل ان کے ایمان کی شمع روشن کرنا تھا۔ جب قریش اور ان کے اتحادی قبائل مدینے کے قریب پہنچے تو انہیں ایک ایسی چیز نے روک لیا جس کی انہوں نے اس سے پہلے کبھی توقع نہ کی تھی، خندق۔ یہ منظر دیکھ کر پورا لشکر حیران ہو گیا، اس سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں دیکھی تھی۔ اب ان کے پاس اس خندق کو پار کر کے دوسری طرف جانے کے لیے کوئی بھی تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی حکمت عملی۔ مجبوراً کفار نے خندق کے باہر ہی اپنے خیمے لگا لیے۔ دونوں طرف سے براہ راست کوئی حملہ ممکن نہ تھا کیونکہ بیچ میں خندق تھی، اس لیے کبھی کبھار تیر یا پتھراؤ وغیرہ ہو جاتے تھے۔ اب یہاں کے اوپر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مدینے کا ایک یہودی قبیلہ جو بنو قریظہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور جو مسلمانوں کے حلیف سے اتحادی تھے، انہوں نے محاصرے کے درمیان مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ محاصرے کے دوران حی بن اخطب جو قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا، جنہیں خیبر نکال دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا، وہ چپکے سے مدینے کے اندر داخل ہو گیا اور جا کر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے معاہدہ توڑنے کے لیے کہا۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، لیکن حی بن اخطب نے اسے یقین دلایا اور کہا، محمد سے کیا وعدہ توڑ دو۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ پورا عرب ایک ساتھ ہے، ڈرو مت۔ لالچ، خوف اور سیاسی فائدے کے لیے بنو قریظہ نے یہ عہد توڑ دیا۔ یہ غداری مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی کیونکہ مسلمانوں کی فوج ایک طرف خندق پر دشمنوں کے مقابل میں کھڑی تھی اور بنو قریظہ مدینے کے اندر تھے اور مدینے کے اندر مسلمانوں کے آبادی تھی، ان کے بیوی بچے تھے۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ سے زائد ہو چکا تھا، سردی بڑھ رہی تھی، کھانے پینے کے سامان کم پڑ رہے تھے اور اسی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور ایک رات ایسی شدید آندھی آئی جس نے پورا منظر بدل دیا۔ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے۔ طوفان، بھوک، سردی، ان ساری چیزوں نے باہمی اتحاد جو ان کا تھا اسے توڑ دیا اور آخر میں ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا، اب ہم یہاں اور نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم بھی۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکل گئے اور اس کے بعد غطفان اور دیگر قبائل وہ بھی واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو میدان بالکل صاف تھا، بغیر کسی خون ریزی کے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی۔ جنگ خندق تو ختم ہو چکی تھی مگر خطرہ ابھی بھی باقی تھا۔ وہ قبیلہ ابھی بھی اندر تھا جنہوں نے معاہدہ کو توڑا ہوا تھا، بنو قریظہ۔ مسلمانوں نے جا کر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، انہیں گھیر لیا۔ 25 دن تک ان قلعوں کو مسلمانوں نے گھیرے رکھا۔ آخرکار قبیلہ بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے یہ شرط رکھی، ہم سعید بن معاذ کے فیصلے کو سویکار کرتے ہیں، ہماری خطاب تورات کے انوسار۔ حضرت سعد بن معاذ جو پہلے یہودی تھے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے توریت کے اکارڈنگ فیصلہ کیا۔ بنو قریظہ یہودی تھے، توریت کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اور ان کے مال کو ضبط کر لیا جائے۔ جب سناتے ہیں یہ نرنے اس سمے کے یہودی قانون کے انوسار دیا گیا اور اسے وشواس گھات کے قانونی پرینام کے روپ میں لاگو کیا گیا۔ جب قبیلہ بنو قریظہ کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے یا کم سے کم ساتھ نہ دیتے تو خاموش رہتے، لیکن اس کے بالمقابل انہوں نے مسلمانوں کے خلاف غداری کی جس سے خواتین اور بچوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ یہ تھا پورا جنگ خندق، جنگ احزاب کا واقعہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔